اچھا اب آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی اچھا اب اسٹارٹ کریں گے کلینکل انٹرویوز کی لمیٹیشن کیا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. although interviews often produce valuable information about people, there are limits to what they can accomplish. ٹھیک ہے. لائک ہمیشہ جو ان اے ویری شارٹ ٹائم آپ جا کے انفارمیشن کو گیدر کرتے ہیں، یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کلینکل انٹرویو کا ریلیٹڈ ٹو یور کلائنٹ. انفارمیشن کی بات کر رہا ہوں، بٹ یہ ہے کہ اس کے کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں. اچھا پہلے پرابلم کو اگر ہم دیکھیں تو سم ٹائم انٹرویو لیک ویلیڈیٹی اور ایکوریسی ریلائبلٹی کو اگر آپ دیکھیں یا ویلیڈیٹی کو دیکھیں تو سم ٹائم انٹرویو کی جو ہے نا بہت زیادہ لیکنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے، انڈیویجول may intentionally mislead in order to present themselves in a positive light. ٹھیک ہے. sometime جب آپ انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں بہت زیادہ اپنی پازیٹیو سائڈ دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ ایسے ہوتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور ٹو اوائڈ ڈسکسنگ embarrassing topics or people may be unable to give an accurate report in their interviews. ٹھیک ہے. تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے، they present themselves in a positive light. ٹھیک ہے. جو کہ اس ایک مس لیڈنگ ہوتی ہے انٹرویو کوسچنس کی. سم ٹائم جو embarrassing ٹاپکس ہوتے ہیں اسے ڈسکس کرنے سے جو ہے نا وہ کوشچن جو ہے جا کے اوائڈ کرتے ہیں، یا جو آپ کوشچن کرتے ہو تو آنسر یا رسپانس جو ہے سامنے سے کچھ اور ملتا ہے. ٹھیک ہے. people may be unable to give an accurate report in their interview. sometime جو انفارمیشن آپ کو مل رہی ہوتی ہے اس کی ایکوریسی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. individuals who suffer from depression، یہ ایک ایگزامپل انہوں نے لی ہوئی ہے that ایسے individuals جو کہ ڈپریشن سے سفر کر رہے ہو take a pessimistic view of themselves. ٹھیک ہے. pessimistic کو جانتے ہیں کیسے کہتے ہیں؟ جو ہر چیز مایوس کو جو ہوتے ہیں سر. مایوس والے، ہر چیز کو نیگیٹو وے میں دیکھنا. ٹھیک ہے. ایک آپٹیمزم ہوتا ہے، آپٹیمزم کا جو اپوزٹ ہوتے ہیں اسے ہم پیسمزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انڈیویجول جو کہ ڈپریشن سے سفر کر رہے ہوتے ہیں they always look at themselves in a pessimistic view of themselves. ٹھیک ہے. بٹ سم ٹائم یہ ریزن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. سم ٹائم یہ ریزن نہیں ہوتا and they may describe themselves as poor workers or inadequate parents when that isn't the case at all. ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے that یہی فیکٹرز جو ہے جا کے اسی سے ڈپریشن ہو. ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں نے یہ ایگزامپل میں اسٹیٹمنٹ دیکھے ہیں تو یہ ایسے اسٹیٹمنٹس ہے جو کہ دوسروں کی ہمدردی لینے کے لیے جو ہے نا یہ لوگ ایسے اسٹیٹمنٹس جا کے بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ نشائی ہوں، ڈرگس وغیرہ پیتے ہوں یا یوز کرتے ہو، یا فیملی کانفلکٹس ہو، یا پرسنالٹی ایشو ہو. ٹھیک ہے. تو وہ ریزن ان کا کوئی اور ہوتا ہے ان کے پرابلم کے لیے، اور یہ اپنے پرابلم کے لیے کچھ اور چوز کرتے ہیں اپنے اس پرابلم کی ریزن کے لیے. ٹھیک ہے. جس طرح میں نے آپ کو یہاں پہ کہا ہے کہ اگر ایک بندہ انڈیویجول ڈپریشن سے سفر کر رہا ہے تو وہ جو ہے کیا کرتا ہے، پیسمسٹک ویو ہوتی ہے اپنے ریلیٹڈ، اور they may describe themselves as poor workers or inadequate parents. ٹھیک ہے. حالانکہ کہیں نہ کہیں غلطی جو ہے یا ریزن یا ریسپانسبلٹی ان کی اپنی بھی ہوتی ہے، بٹ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، دوسرے فیکٹرز پہ جو ہے نا اپنے اس پرابلم کو ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہے، انٹرویورز ٹو may makes mistakes in judgment that slant the information they gather. ٹھیک ہے. سم ٹائم انٹرویوز جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی اپنی طرف سے کافی مسٹیکس کرتے ہیں جب کسی انفارمیشن کو، جو انفارمیشن انہوں نے گیدر کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہی انفارمیشن، اس انفارمیشن کے بیس پہ جب وہ
کلینیشینز اسے ایویلویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کی ججمنٹ کی بیس پہ بھی جو ہے نا آپ کی جو اوور آل تھراپیوٹک کیا ہوتا ہے، تھراپیوٹک الائنس آپ لوگ کیا ہے، یا آپ کا جو ڈائگنوسس ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے جا کے، یا تھراپیوٹک ٹیکنیک ہو گئی وہ جو ہے جا کے افیکٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ تھراپسٹ نے کیا کرنا ہوتا ہے، بہت سوچ سمجھ کے جو ہے جا کے جو انفارمیشن آپ نے گیدر کی ہے ریلیٹڈ ٹو یور کلائنٹ، اسے جا کے اسیس کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بیس پہ جا کے آپ نے ڈائگنوسس بنانی ہوتی ہے، اور اس کے بیس پہ جا کے آپ نے ٹریٹمنٹ پلان دینا ہوتا ہے اپنے کلائنٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے مسٹیکس کی ہوتے ہیں ججمنٹ میں، سم ٹائم تھراپسٹ یا کلینیشین جو ہوتا ہے وہ ہیویلی ریلائی کرتے ہیں کس چیز پہ، فرسٹ امپریشن پہ، ٹھیک ہے۔ فرسٹ امپریشن پہ بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں لوگ، چاہے وہ نارمل لائف میں اگر آپ لوگ دیکھیں یا کلینکل سیٹنگ میں دیکھیں تو بہت زیادہ ہماری ریلائی ہوتی ہے فرسٹ امپریشن پہ، یہ آلریڈی ہم نے سوشل سائیکالوجی میں بھی یہ چیز پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ اینڈ گیو ٹو مچ ویٹ ٹو انفیوریبل انفارمیشن اباؤٹ دا کلائنٹ، اور کیا ہوتا ہے ہم بہت زیادہ کنسرن ہو جاتے ہیں، اور جب کلائنٹ ہمیں ریسپونڈ کرتا ہے کہ سیڈ موڈ، اچھا سیڈ موڈ، تو ہم ایک دم لکھ دیتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے، رونا آتا ہے، سوسائڈل تھاٹس آتی ہے، بس ہم جو ہے ان چیزوں کو دیکھ کے کیا کرتے ہیں، بس بندے کو جو ہے ڈپریشن ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھائی ڈپریشن کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہو سکتا ہے نا، ڈپریشن دوسری بیماری کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے، ڈپریشن پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے، ڈپریشن جو ہے جو کیا کہتے ہیں اور جو بایولوجیکل ڈس آرڈرز ہے اس کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے، ڈپریشن کے اور بھی کافی ریزن ہو سکتے ہیں۔ تو ہم جو فرسٹ امپریشن جو ڈائلاگس ہمیں مل جاتے ہیں، ہم جا کے بس اس پہ ریلائی کرنا اسٹارٹ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے جا کے ہم اپنے تھراپیوٹک الائنس کو جا کے تباہ کر دیتے ہیں۔ تو کلینکل انٹرویو کی ایک انویٹیشن یہ بھی ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، انٹرویو particularly unstructured ones may also lack reliability، ٹھیک ہے۔ جو آپ کے پاس unstructured انٹرویو ہے sometimes they also lack reliability، ٹھیک ہے۔ people respond differently to different interviewers. For example, less information to a cold interviewer than to a warm and supportive one، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ لوگ انٹرویو میں دیکھیں تو انٹرویو میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو کلائنٹس یا پیشنٹس ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ڈفرینٹلی رسپونڈ کرتے ہیں ٹو ڈفرینٹ کلینیشینس، ٹھیک ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے دیٹ آپ اپنے اس کلائنٹ کو ڈیل کیسے کرتے ہیں۔ اب اگر ایک کلائنٹ بہت زیادہ، ایک تھراپسٹ بہت زیادہ سپورٹیو ہے اینڈ سپورٹیو کے ساتھ وہ وارم اینڈ سیکیور انوائرمنٹ دیتا ہے اپنے کلائنٹ کو، ٹھیک ہے، تو اس کے فائدہ کیا ہوگا، وہ کلائنٹ جو ہے وہ فیئرفل نہیں ہوگا، وہ جو ہے آپ جو ہے نا اس کی وہ ٹرسٹ جا کے بلڈ ہو جائے گی، آپ کے ساتھ اس کی ریپ بلڈ ہو جائے گی، آپ کو جو ہے وہ سارا انفارمیشن بتائے گا۔ بٹ اف آپ کولڈ مائنڈیڈ ہے، آپ اسٹریٹ فارورڈ ہے، آپ کے چہرے پہ وہ چیز ہے ہی نہیں جو کہ ہونی چاہیے، جو کہ کلائنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے، فیشل ایکسپریشنز کا، تو پھر کیا ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے نا پھر آپ کو پرابلم آ جاتی ہے انفارمیشن گیدر کرنے میں، ٹھیک ہے۔ سملرلی کلینیشینز ریس، جینڈر، ایج اینڈ اپیئرنس میں انفلوئنس کلائنٹ رسپانسز، ٹھیک ہے۔ ان فیکٹرز کی وجہ سے بھی جو ہے نا کلائنٹ کے رسپانسز افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم جینڈر کا دیکھیں، میں میل ہوں، میں فیمیل پیشنٹ یا کلائنٹ سے انٹرویو لے رہا ہوں، گیدر کر رہا ہوں انفارمیشن، تو ظاہر بات ہے کچھ کویسچن اس طرح ہوں گے جہاں پہ وہ تھوڑے سے ہمارے لیے بیریئر بنی گئی، ٹھیک ہے۔ تو وہ بیریئر کے بیس پہ جو ہے نا لائک ہم انفارمیشن کلیکٹ کر لیتے ہیں، وہ کوئی ایشو ہے نہیں، تو لیکن یہاں پہ پرابلم کیا آتی ہے، اسٹارٹ میں تھوڑا سا آپ کو پھر
وہ بیریئر کراس کرنے کا آپ نے خود ٹیکنیک یوز کرنا ہوگا. جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے دیٹ آپ نے وارم انوائرمنٹ دینا ہوتا ہے اپنے کلائنٹ کو, ٹھیک ہے. آپ کیسے وہ لائک اب اگر اس طرح کوئی سیکنڈری کویسچنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمارے انوائرمنٹ تو اس طرح ہے دیٹ یہاں پہ جو فیمیل کلائنٹ سے اسپیشلی ویل سائڈ سے دے کینٹ ٹاک اوپنلی, دے آر ویری شائے, اور ایون نارمل باتوں میں بھی جو ہے نا دی فیل ٹوٹلی شائے. بٹ جب آپ سیکنڈری کویسچن کرتے ہیں بینگ اپوزٹ جینڈر تو وہ پھر اور بھی جو ہے نا ایشو بن جاتے ہیں. Because different clinicians can obtain different answer and draw different conclusion even when they ask the same question of the same person. Some researchers believe that the interviewing should be discarded as a tool of clinical assessment. ٹھیک ہے, اب اگر ہم دیکھیں تو different clinicians کیا کرتے ہیں, وہ obtain کرتے ہیں different answers سے, اور ڈفرینٹ آنسرس کے بیس پہ وہ کیا کرتے ہیں ڈفرینٹ کنکلوژنس بناتے ہیں. ایون اگر آپ لوگ دیکھیں دے آل آسک دا سیم question from the same person. اس بیس پہ ریسرچرز کیا کہتے ہیں دیٹ جو سم آف ریسرچرز جو انٹرویوئنگ میتھڈ ہے اسے بالکل کلینکل اسسمنٹ کے ٹولز سے ختم کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. As you will see, however, the two other kind of clinical assessment methods also have serious limitation. But یہ problem limitation صرف کلینکل اسسمنٹ کے کلینکل انٹرویو کے ساتھ نہیں ہے, جو آپ کے پاس آگے کلینکل آبزرویشن اینڈ کلینکل ٹیسٹ ہیں اس میں بھی جو ہے نا کچھ نہ کچھ لمیٹیشنس ہیں. سمجھ آئی ہے کلینکل انٹرویو کی؟ جی سر. یس سر. جی سر. اچھا, یہ کلینکل انٹرویو میں جو ہے نا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا. آپ لوگ کے جو کمیونیکیشن ہے, آپ لوگ کے الفاظ ہیں, یہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ کے الفاظ جو ہے کلائنٹ والے نہیں ہیں, آپ انفارمل ورڈز یوز کر رہے ہیں اپنے کلائنٹ کے ساتھ بھی, تو آپ کبھی بھی جو ہے ایک اچھے تھراپسٹ کلینکل سائیکالوجسٹ نہیں بن سکتے. اچھا, اب clinical test, clinical tests are advised for gathering information about the few aspects of a person's psychological function, from which broader information about the person can be inferred. اچھا, clinical test ایک ایسی ڈیوائسز ہے, یا آپ لوگ کہہ سکتے ہیں ایک clinical test ایسی وہ ہے انسٹرومنٹ ہے جو کہ آپ کو ہیلپ دیتی ہے انفارمیشن گیدر کرنے میں, بٹ few aspect of person psychological functions کے related. مین آپ کے براڈ ایریا ہے ہیومن باڈی کی, ٹھیک ہے. تو ہر پروجیکٹ, ہر چیز کا جو ہے نا ایک الگ کام ہوتا ہے, کلینکل انٹرویو کا الگ کام ہے, ٹھیک ہے. اب کلینکل ٹیسٹ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اس میں پھر آپ کے پاس پروجیکٹیو ٹیسٹ آ جاتے ہیں جو کہ آپ کے انکانشیس مائنڈ کے مٹیریل کو, جو آپ کی پرسنالٹی ہے اس کے ریلیٹڈ آپ کو انفارمیشن ریویل کرتی ہے. انٹیلیجنس ٹیسٹ آپ کے آئی کیو کے ریلیٹڈ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا, نیورولوجیکل ٹیسٹ آپ کے برین فنکشن کے ریلیٹڈ آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. نیورو سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہے, وہ آپ کو آپ کی جو برین ڈفرینٹ ایبلٹیز ہے اس کے بارے میں بیسیکلی, جو وہ والی ایبلٹیز جو کہ آپ کے برین کے فنکشنز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, جو مینٹل فنکشن آپ کے برین کے فنکشنز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, اس بیسیکلی نیورو سائیکولوجیکل ٹیسٹ وہ میجر کر سکتے ہیں جو کہ نیورولوجیکل ٹیسٹ نہیں کر سکتے. نیورولوجیکل ٹیسٹ میں کیا ہے, ایکس رے ہے, سی ٹی اسکین, ایم آر آئی, بٹ جو برین کی ایبلٹیز ہے, فار ایگزامپل آپ کے بینڈر گیسٹال ٹیسٹ, بی جی ٹی جسے ہم کہتے ہیں, وہ جو ہے نا بیسیکلی آپ دیکھتے ہیں دیٹ آپ کی جو برین کی فنکشن ہے وہ کتنی حد تک وہ ٹھیک ہے, نارمل ہے, زیادہ ٹھیک ہے, یا اس میں کوئی پرابلم ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ڈفرینٹ ٹیسٹ ہیں جو کہ ڈفرینٹ ایریاز کو کور کر رہی ہے, اور یہ انفارمیشن جو ہے کیا کرتے ہیں from which broader information about the person can be inferred, ٹھیک ہے. اور یہ بیسیکلی یہ انفارمیشن جو ہے نا بیسیکلی آپ کو ہیلپ دیتے ہیں ان یور کلینکل اسسمنٹ, کیونکہ آپ کیا کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹیسٹ اپلائی کرتے ہیں اور پھر ان ڈفرینٹ
ٹیسٹ کی جو انفارمیشن ہوتی ہے اسے جا کے کمپائل کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا ایک پکچر مل جاتی ہے اپنے اس کلائنٹ کی. ٹھیک ہے, آن دا سرفیس اٹ may look easy to design an effective test. ٹھیک ہے, اگر ہم دیکھیں تو آج کل ہر کوئی جو ہے وہ, آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا, ہر کوئی جو ہے وہ ٹیسٹ بنا رہا ہے, مینٹل ٹیسٹ, اور like they are also saying that it may look easy to be effective. Every month magazines and websites present new tests that supposedly tell us about our personality, relationships, sex lives, reaction to stress or ability to succeed. ٹھیک ہے, اسی طرح ہے سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے, نیوز پیپر, جو ویب سائٹس ہیں, میگزینز ہیں, ہر جگہ جو ہے نا یہ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ہر منتھ جو ہے کوئی نہ کوئی ٹیسٹ یہ لوگ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ان چیزوں کو میجر کرتے ہیں. بٹ سچ ٹیسٹ مائٹ ساؤنڈ کنوینسنگ. ٹھیک ہے, such test might sound convincing but most of them lack reliability, validity and standardization. ٹھیک ہے, وہ ٹیسٹ جب آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کر لیتی ہے آپ کے ریلیٹڈ تو آپ کو جو ہے کچھ حد تک وہ ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے, بٹ یہ یاد رکھے those tests lack reliability, validity and standardization. ٹھیک ہے, that is they don't yield consistent accurate information or say where we stand in comparison with others. ٹھیک ہے, اچھا یہ جو ٹیسٹ میں نے آپ کو کہے ہیں جن میں ریلائبلٹی نہیں ہوتی, ویلیڈیٹی اینڈ اسٹینڈرڈائزیشن کی پرابلم ہوتی ہے, یہ ہمیشہ سیم انفارمیشن آپ کو پرووائڈ نہیں کرتا, یہ ہمیشہ آپ کو ایکوریٹ انفارمیشن پرووائڈ نہیں کرتا, اور یہ ہمیشہ اگر ایک ٹیسٹ آپ کے پاس آ جائے دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کے لیے تو نیکسٹ ٹائم وہی ٹیسٹ پھر اس پہلے والے سے چینج ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی نہ ریلائبلٹی ہے, نہ ویلیڈیٹی ہے, اور نہ اسٹینڈرڈائزیشن ہے. ٹھیک ہے, ایٹ دا کرنٹ ٹائم مور دین 500 کلینکل ٹیسٹ آر یوز تھرو آؤٹ دی یونائٹیڈ اسٹیٹ. ٹھیک ہے, اچھا اب اس میں جو ہے جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں وہ بیسیکلی یوز کرتے ہیں 6 کائنڈ آف کلینکل ٹیسٹ جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے, اور اسی 6 ٹیسٹ کے بیس پہ ہماری وہ اسسمنٹ ٹول یا اسسمنٹ بیٹری جو ہے جا کے بنی ہوئی ہے, جس میں آپ کے پاس پروجیکٹیو ٹیسٹ آ جاتے ہیں, پرسنالٹی انوینٹریز آ جاتی ہیں, رسپانس انوینٹریز آ جاتی ہیں, سائیکو فزیولوجیکل ٹیسٹ آ جاتے ہیں, نیورولوجیکل اینڈ نیورو فزیولوجیکل ٹیسٹ, سائیکولوجیکل ٹیسٹ آ جاتے ہیں, اینڈ انٹیلیجنس ٹیسٹ. ٹھیک ہے, اس کے بعد فرسٹ ون اب ہے پروجیکٹیو ٹیسٹ. پروجیکٹیو ٹیسٹ کیا کرتے ہیں, پروجیکٹیو ٹیسٹ بیسیکلی ریکوائرڈ دیٹ کلائنٹ انٹرپریٹ ویگ اسٹیمولائی. ویگ مین جو چیز اس طرح بنی ہوتی ہے جو کہ سمجھ سے باہر ہو, ان اپروپریٹ ٹائپ ہو, یا شک شوبی والے چیز ہو جس کے جو ہے نا آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ نہ آ رہی ہو. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل یہ دیکھیں, یہ روشا کارڈ ہے, ویگ ویگ اسے کہتے ہیں جو کہ جس سے جو ہے نا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, دیٹ بیسیکلی ہے کیا چیز. ٹھیک ہے, تو پروجیکٹیو ٹیسٹ کیا ہے, اس میں جو ہے نا آپ کیا کرتے ہیں, انٹرپریٹ کرتے ہیں ایک ڈیفیکلٹ اسٹیمولائی کو یا ان انڈرسٹینڈیبل اسٹیمولائی کو. ٹھیک ہے, سچ ایز انک بلاکس. ٹھیک ہے, یہ انک بلاکس ہے, یہ ان بلاکس ہے. ٹھیک ہے, روشا میں جو ہے نا ان بلاکس یوز ہوتے ہیں, ان بلاکس کارڈ such as in blocks are ambiguous picture اور follow open ended instructions. follow open ended instructions میں جو ہے نا آپ کے پاس ڈرائنگز آ جاتے ہیں جس میں آپ کے پاس ہیومن فگر ڈرائنگ ہے, ایک وائٹ بلینک پیج پہ جو ہے نا آپ کلائنٹ سے جو ہے ہیومن فگر بنواتے ہیں, اور کلائنٹ سے فگر بنواتے ہیں. ہاؤس 3% ہے جس میں آپ کلائنٹ سے گھر, ایک درخت اور ایک پرسن بنواتے ہیں, چاہے ایک پیج پہ ہو یا 3 الگ الگ پیجز پہ ہو, لیکن اگر ایک پیج پہ ہو تو وہ بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں جو ہے نا تھیمیٹک اپرسیپشن ٹیسٹ آ جاتا ہے. تھیمیٹک اپرسیپشن ٹیسٹ میں جو ہے نا ایک کارڈ ہوتا ہے جس میں جو ہے نا ایک پکچر بنی ہوتی ہے, اور وہ پکچر آپ پھر کلائنٹ کو دکھاتے ہیں کہ اس پکچر میں بیسیکلی اس پکچر کو دیکھ کے جو ہے آپ سٹوری بنائیں. ٹھیک ہے, یہ بھی جو ہے پروجیکٹیو ٹیسٹ میں آتے ہیں. اچھا, theoretically when clues and instructions are so general
people will project aspects of their personality into the task. جب آپ کے پاس جو instructions ہوتی ہیں یا جو clues آپ کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں اگر وہ بہت زیادہ جنرل ہوتے ہیں تو بیسیکلی اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ اس کارڈ میں جو ہے نا آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے، ایک پکچر ہے اور میں آپ کو کہتا ہوں فار ایگزامپل یہ والا پکچر، یہ پکچر میں آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ اس کارڈ میں آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے، تو آپ ظاہری بات ہے آپ کیا کریں گے، آپ کے لیے یہ ایک جنرل ہے، ایک اسپیسیفسٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس میں کیا کریں گے، آپ اپنی پرسنالٹی کے جو اسپیکٹس ہے وہ جا کے اس میں پروجیکٹ کرنا سٹارٹ کر لیں گے، جو کہ ہم پھر اپنے فارم میں اسے جا کے انٹرپریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کلائنٹ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے، وہ صرف انٹرپریٹر ہی جانتا ہے کہ جو کلائنٹ نے رسپانس دیا ہے اس کی میننگ کیا ہے بیسیکلی. اچھا projective tests are used primarily by psychodynamic clinicians to help assess the unconscious drives or motives and conflicts they believe to be at the root of abnormal functioning. Projective test at the start of days was used by psychodynamic clinicians اور بیسیکلی یہ پروجیکٹیو ٹیسٹ انہیں ہیلپ کرتی تھی کہ وہ انکانشیس موٹیوز یا ڈرائیوز کو اسیس کرے اور جو کانفلکٹس اندر چل رہی ہے بٹوین ایگو اینڈ سپر ایگو، ٹھیک ہے، اسے جا کے جو ہے اسیس کرے، جو کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ بیسیکلی یہ انکانشیس ڈرائیو اینڈ کانفلکٹس کیا ہے ٹو بی ایٹ دا روٹ آف ابنارمل فنکشننگ، جو ابنارمل فنکشننگ کی جو ریزن ہے وہ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے ہے، انکانشیس ڈرائیو اینڈ کانفلکٹس کی وجہ سے، جو کہ پروجیکٹیو ٹیسٹ میں آپ کو جا کے دکھائی دے دیتا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اگر ڈپلوما کی طرف آپ لوگ چلے گئے تو ان ٹیسٹ کو بالکل صحیح طرح سیکھنا ہے آپ لوگوں نے. The most widely used projective test are the Rorschach test جو کہ ہم اسی سلائڈ سے پڑھیں گے، the thematic apperception test, sentence completion test and drawing، وہ پھر اگلے والے سلائڈ میں پڑھیں گے. Rorschach test in 1911 Hermann Rorschach, a Swiss psychiatrist, experimented with the use of ink blots in his clinical work. Ink blots کیا ہوتے ہیں؟ He made thousands of blots. Blots کو جانتے ہیں کیسے کہتے ہیں؟ بلاٹس کو جانتے ہیں؟ بلڈنگ سر بلاکس، کس چیز کا؟ اچھا بلاگ. بلاٹس بلاٹس BLOTS، بلاکس نہیں بلاٹس. سر یہ جو ہے نا بلاٹس وہ سٹین ٹائپ نہیں ہوتے، لائک رینڈملی جو ہے آپ لوگ ایک پیج پہ جب ہم وہ انک وغیرہ پینکتے تھے اور کوئی اسٹرکچر وغیرہ جو ہے یا ڈرائنگ بناتے تھے وہ بیسیکلی اسے ہم بلاٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ہی میڈ تھاؤزینڈ آف بلاٹس بائی ڈراپنگ انک آن اے پیپر، ٹھیک ہے. انک جو ہے نا پیپر پہ پینک دیتا تھا اور پھر اس پیج کو جا کے فولڈ کر دیتا تھا، تو دونوں سائڈ کے پیج کی دونوں سائڈ پہ جو ہے نا ایک سیمیٹریکل شیپ اسٹرکچر آ جاتے تھے، ٹھیک ہے. بٹ جیسے بنا ہے یہ جو جیسے بنا ہے بالکل ٹھیک ہے. تو کیا ہوا، ہائمن روشا نے جو یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا وہ بالکل ایکسیڈنٹل ڈیزائن اس کے بنے تھے، اس کی جو ہے کوئی انٹینشن نہیں تھی کہ ایسے ڈیزائن بنے، ٹھیک ہے. جسٹ لائک شون ان دا فگر 4.1 روشا فاؤنڈ دیٹ ایوری ون سا امیجز ان دیز بلاٹس، ٹھیک ہے. یہ بلاٹس کیا ہے، یہ تقریباً ڈفرینٹ کارڈس ہیں. میں 6 سیمسٹر میں اللہ کرے ریگولر کلاسز اسٹارٹ ہو جائے تو پھر میں جو ہے نا آپ کو یہ سارے کارڈ جو ہے کلاسز میں دکھا دوں گا، یہ بلاٹس وغیرہ تھیمیٹک پرسپشن ٹیسٹ والے، ٹھیک ہے. اچھا اب روشا کہتے ہیں دیٹ ہر انسان جو ہے ان بلاٹس میں ڈفرینٹ امیجز پرسیو کرتا ہے، ٹھیک ہے. In addition, the images a viewer saw seem to correspond in important ways with his or her psychological condition. ٹھیک ہے. اب ہر انسان ہر انڈیویجول اپنی ویز سے جو ہے جا کے اس بلاٹ میں سے امیجز پرسیو کرتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے اس کے سائیکولوجیکل کنڈیشن پہ. اگر نارمل بھی ہو تب بھی جا کے جو ہے آپ لوگ امیجز پرسیو کریں گے، اگر اب نارمل ہو تب بھی جا کے کریں گے، ٹھیک ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اب نارمل کا جو ہے
اور صرف وہ لوگ امیجز پرسیو کریں گے اور نارمل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے, بہت کریں گے, بٹ ڈیپینڈ کرتا ہے سائیکولوجیکل کنڈیشن پہ. ہر انسان اپنے سائیکولوجیکل کنڈیشنز کے بیس پہ جو ہے جا کے کیا کریں گے, وہاں پہ جا کے اس بلاک میں سے امیجز perceive کریں گے. People diagnosed with schizophrenia, for example, tended to see images that differed from those described by people experiencing depression. ٹھیک ہے, اب جو individuals ہے جو کہ diagnosed ہوئے ہیں schizophrenia کے ساتھ, they see different images from those who diagnosed with depression. ٹھیک ہے. اچھا, روشا selected 10 ink blots and published them in 1921 with instruction for their use in assessment. اب 1921 میں ہرمن روشا نے کیا کیا تھا, اس نے 10 ink blots کو یوز کیا تھا اور اسے پبلش کیا تھا 1921 میں, اور پبلیکیشن کے ساتھ ساتھ اس نے اس کی انسٹرکشنز بھی دی تھی دیٹ کیسے ان 10 ink block کارڈز کو آپ اپنی کلینکل اسسمنٹ میں یوز کر سکتے ہیں. This set was called the روشا سائیکوڈائنامک انک بلاک ٹیسٹ. ٹھیک ہے. اچھا, پبلیکیشن کے 8 مہینے بعد روشا جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی ایٹ دا ایج آف 37, بٹ ہز ورک واز کنٹینیوڈ بائی ادرس, جو اس کے کولیگز وغیرہ تھے یا جو اسٹوڈنٹس وغیرہ تھے, انہوں نے اس کے کام کو جا کے کنٹینیو کر دیا تھا. اینڈ ہز انک بلاکس took their place among the most widely used projective tests of the 20th century. یہ بالکل ٹرو بات ہے دیٹ روشا ٹیسٹ کو کافی اہمیت دی جاتی ہے آج کل کے زمانے میں بھی اور 20th century میں بھی, and still people are relying on their results. ٹھیک ہے. Clinician administered the Rosha by presenting one ink blot card at a time and asking respondents what they see, what the ink blot seems to be, and what it reminds them of. ٹھیک ہے. اب clinician کیا کرتا ہے, وہ روشا ٹیسٹ جب ایڈمنسٹر کرتے ہیں تو ایٹ اے ٹائم وہ 1 ink blot کارڈ جو ہے وہ رسپونڈنٹ کو دکھاتے ہیں اور پھر رسپونڈنٹ سے پوچھتے ہیں کہ انہیں بیسیکلی کیا چیز دیکھ رہے ہیں اس انک بلاٹ میں یا کیا پرسیو کر رہا ہے, وہ چیز انہیں کیا وہ نظر آ رہی ہے اور وہ انہیں کون سی چیزوں کی ریمائنڈ دے رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی ڈفرینٹ کوسچنز جو ہے ڈیورنگ ایڈمنسٹریشن کلینیشین اپنے اس سے وہ کر رہا ہوتا ہے, پوچھ رہا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں کلائنٹ سے, اور آپ نے جو ہے نا کیا کرنا ہوتا ہے, یہ ساری انفارمیشن اپنے ساتھ نوٹ ڈاؤن کرنی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے پھر اسے رپورٹ رائٹنگ میں لکھنا ہوتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھے یہ کارڈ, آپ نے جو ہے نا اب ایک کلائنٹ آپ کو کہے کہ مجھے جو ہے نا اب اس میں اگر آپ اس کلائنٹ کو الٹا کرے بالکل, تو اس میں جو ہے نا آپ کو شپ نظر آئے گا. اگر ایک طرف پہ آپ ہاتھ رکھے تو سائڈوں پہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹائیگرز بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ یہ اوپر والا حصہ دیکھیں جی تو سر, بالکل سر. اگر اوپر والا حصہ دیکھیں, یہ جو اورنج ہے اینڈ ریڈ ہے, یہ اس طرح لگ رہا ہے سویٹر یا جیکٹ یا ربس کی طرح یا لگ بٹر رہا ہے. فلائی. ہاں, بٹر بٹر فلائی فلائی. سر. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں اب میرے ریسپانسز چینج تھے, فیصل کی چینج تھے, آپ لوگ کی چینج ہوں گی. اس میں جو ہے نا مین پوائنٹ یہ ہے, آپ لوگوں نے اینگلز بھی یاد کرنے ہیں. دیٹ آپ نے کلائنٹ سے پوچھنا ہوگا دیٹ کون سے اینگل سے آپ کو یہ چیز اس طرح نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو صرف ایک کارڈ ہے, اس طرح اور بھی کافی کارڈ ہے جو کہ کافی انٹرسٹنگ ٹیسٹ ہے اینڈ بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ بھی ہے اینڈ انٹرسٹنگ ریزلٹس کے ساتھ ہے. In the early years, Rosha testers paid special attention to the themes and images that the ink blot brought to mind. ٹھیک ہے. جو ink blot کی وجہ سے جو clients کے mind میں جو images آئے تھے, they pay special attention to them. Testers now also pay attention to the style of the responses جو میں نے آپ کو کہی ہے ابھی. Do the client view the design as a whole or a specific detail? آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ whether someone is perceiving the design as a whole یا نہیں, وہ کسی specified part کو جو ہے وہ describe کر رہا ہے جس طرح ہم نے ابھی کیا ہے. ٹھیک ہے. Do they focus on the blots or on the white spaces between them? یا اب یہ جو white spaces اس کے درمیان ہے, کیا وہ کلائنٹ جو ہے وہ بیسیکلی بلاٹس پہ اس بلاٹس کو پرسیو کر رہا ہے یا بلاٹس کے درمیان جو وائٹ اسپیسز ہے اسے جا کے پرسیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی تھی
روشا ہرمن روشا کے جو ٹیسٹ ہے، روشا انکلوڈ ٹیسٹ، جو کہ بہت زیادہ اہم ٹیسٹ ہے، امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے. اگر آپ لوگ جب بھی ڈپلوما میں انٹر ہوئے تو ان ٹیسٹ کو مسٹ سیکھیں، پریکٹس کرے، بالکل یاد رکھے دیٹ آپ کو جو ہے یہ چیزیں رٹا ہو جائے، کیونکہ یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اور آگے جو ہے آپ کا بہت کام کر سکتا ہے یہ. ٹھیک ہے. کل آپ ایک منٹ میں یہ ریکارڈنگ ختم کروں پھر آپ لوگ سے ڈسکس کرنا ہے.